قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت سے سوال کرے گا، وہ عورت جو نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، وہ عورت جو قیام نہیں کیا کرتی تھی، وہ عورت جو قیمتی سر اللہ کے حضور نہیں جھکایا کرتی تھی، وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی، جس نے اپنی جوانی غفلت میں گزار دی، جس نے اپنا بڑھاپا غفلت میں گزار دیا، ایسی عورت سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے بے نمازی عورت، بتا تو نے میری عبادت کیوں چھوڑی؟ بتا تو نماز کیوں نہیں پڑھا کرتی تھی؟ نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ سجدوں کی صورت میں رب کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتی تھی؟ اب وہ عورت کانپتے ہوئے جواب دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال سن کر وہ بے نمازی عورت کانپتے ہوئے جواب دے گی، یا اللہ میں مجبور تھی، اللہ میں مجبور تھی۔ اللہ فرمائے گا تیری کون سی مجبوری تھی؟ وہ عورت کہے گی، یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، بچے چھوٹے تھے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، گھر کے کام کاج ختم نہیں ہوتے تھے، کچن سنبھالنا پڑتا تھا اور ہر وقت شوہر کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ اللہ بس ان کاموں کی وجہ سے عبادت کا وقت ہی نہیں ملا، ان کاموں کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں تیرے حضور جھک سکوں، وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں نماز پڑھ سکوں، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ عورت کا یہ بہانہ سن کر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر فرمائے گا فرشتو جاؤ مسلمانوں کے خلیفہ عمر کی زوجہ کو لے کر آؤ، عمر کی بیوی کو لے کر آؤ، وہ میری نیک بندی جو دنیا میں مصروفیات کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، کام کاج کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، جس کا شوہر 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اتنے بڑے حکمران کی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ میری عبادت کے لیے ہر حال میں وقت نکالا کرتی تھی۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی جیسے ہی اللہ فرمائے گا جاؤ عمر کی بیوی کو لے کر آؤ، اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جلدی سے جنت کے باغوں میں جائیں گے، جنت کی حسین وادیوں میں جائیں گے، جہاں حضرت عمر فاروق کی زوجہ محترمہ سجدے میں سر رکھے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اس وقت بھی نماز میں مصروف ہوگی، اللہ کے حضور جھکنے میں مصروف ہوگی، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگی، اس کے چہرے پر نور برس رہا ہوگا، سبحان اللہ، اس کے چہرے پر نورانیت ہی نورانیت ہوگی۔ فرشتے اسے اللہ کے حضور لے آئیں گے، حضرت سیدنا عمر فاروق کی زوجہ محترمہ کو فرشتے اللہ کے حضور لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت کو اب اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرمائے گا یہ دیکھو یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کی زوجہ محترمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرمائے گا یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے، اسے بھی گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، شوہر کی خدمت بھی اس پر فرض تھی، لیکن اس نے کبھی بھی میری عبادت کو نہیں چھوڑا، اس نے کبھی بھی قیام کو نہیں چھوڑا، سجدوں کو نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، اس نے اپنی زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کی، اس نے کبھی میرے سجدے قضا نہیں کیے، یہ راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑاتی تھی، راتوں کو اٹھ کر میں رب کے سامنے روتی تھی، جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی تھی نا، چرند پرند انسان حیوان امیر غریب فقیر بادشاہ سب سوئے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک یہ ہی تھی جو اس وقت بھی نماز میں کھڑی ہو کر سجدے میں گر کر میرے حضور روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، ہائے جوانو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے کسی نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو چکے ہو، اتنے پتھر دل بن چکے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے میرے بھائیو، تہجد کی نماز میرے اللہ کی لاڈلی نماز ہے۔
یہ تو وہ نماز ہے جو اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز اللہ کے پیارے پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے یہ عبادت کرتے ہیں۔ جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں سب پر تہجد کی نماز فرض تھی، سب پر فرض تھی۔ اس کا مطلب نبی اللہ کے پیارے ہیں نا، رسول اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تہجد پڑھنے والا بھی اللہ کو پیارا۔ تہجد پڑھنے والا کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی سنت ادا کرتا ہے۔ اس لیے تو تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے کبھی میرے سجدے قضا نہیں کیے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑاتی تھی، روتی تھی، دن میں اپنی مصروفیات کے باوجود بھی نماز کے لیے وقت نکالتی تھی۔ ہائے پھر کیا ہوگا یہ سنتے ہی بے نمازی عورت شرمندگی سے اپنا سر جھکا لے گی، شرمندگی سے اس کی گردن جھک جائے گی۔ بے نمازی عورت کی زبان اس وقت بند ہو جائے گی، شرمندگی کی وجہ سے زبان بھی بند ہو جائے گی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگیں گے، لیکن اب پچھتاوا بے سود ہوگا، کسی کھاتے کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتو اس گنہگار اور میری نافرمان عورت کو لے جاؤ، اس گنہگار عورت کو لے جاؤ اور سب کو بتا دو کہ میرے حکم کو بہانے سے ٹالنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، میرے حکم کو کسی بھی بہانے سے ٹالنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ فرشتے جب اس بے نمازی عورت کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے نا، تو وہ عورت تکلیف کے مارے تڑپ اٹھے گی، اس کی چیخیں فضا کو ہلا دیں گی، اور وہ درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں کہے گی، افسوس بھرے لہجے میں کہے گی، اللہ مجھ پر رحم کرو، مجھ پر رحم کرو، میں کمزور ہوں، میں یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو فرشتو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہے گی، گڑ گڑاتے ہوئے کہے گی، یا اللہ ایک موقع اور دے دو، ایک موقع اور دے دو، اب میں نماز بھی پڑھوں گی، اب میں تیرے راستے پر چلوں گی، تیرے احکام کو مانوں گی، اب میں دنیا میں جا کر استغفار کروں گی، توبہ کروں گی، اب میں تہجد بھی پڑھوں گی، اب میں نوافل بھی پڑھوں گی، ساری زندگی اللہ تیری عبادت میں گزار دوں گی، ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دوں گی، ایک بار مجھے وقت دے دے۔ اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دے گی، یہ آواز میرے اللہ کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اے میری بندی تجھ پر رحم کیا گیا تھا دنیا میں، تجھے موقع دیا گیا تھا دنیا میں، لیکن تو دنیا کی لذتوں میں مگن رہی، تو نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، تو جانتی نہیں تھی کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب۔ دنیا کی لذتوں میں اس قدر مگن ہو گئی کہ تجھے میں رب بھی بھول گیا، تجھے میری آخرت بھول گئی، تجھے آج قیامت کا دن بھول گیا، آج رحم کا وقت نہیں، آج تو تیرے حساب کا وقت ہے، آج تیرے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، آج تو حساب کیا جائے گا، آج تو تیرے کیے کی سزا اور جزا دینے کا وقت ہے۔ ہائے یہ سن کر وہ عورت زور سے چیخنے لگے گی، اس کے دل پر ایک ایسی افسوس کی چوٹ پڑے گی کہ وہ خود کو زمین پر رگڑنے لگے گی، اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچنے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب یہ چیخ و پکار بے سود ہوگی، کسی کھاتے کی نہیں ہوگی، اب اس کے رونے پر کسی کو بھی رحم نہیں آئے گا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رونے کا، اس کی ہر چیخ اور ہر آنسو اس کے گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، اس کی ہر چیخ اس کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی گواہی دے رہے ہوں گے، اس کی ہر پکار اس کے گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ جہنم کے شعلے اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے اور وہ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو رہی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن دوسری بے نمازی عورت کو بلائے گا، اس سے سوال کرے گا۔ سوال کون سا ہوگا؟ تو نے میری نماز ترک کیوں کی؟ میری عبادت سے اپنا منہ کیوں موڑا؟ میں رب کو کیوں بھلا دیا؟ وہ عورت کپ کپاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے عرض کرے گی یا اللہ میرا جو شوہر تھا نا وہ بہت ہی سخت مزاج کا آدمی تھا،
بہت ہی سخت مزاج تھا میرا شوہر. اس کے جاہو جلال اور دباؤ کے آگے میری ہمت جواب دے جاتی تھی. بس اپنے شوہر کے غصے اور حکم عدولی کے ڈر سے میں تیری نماز بھول گئی تھی. شوہر کے غصے نے مجھے سب کچھ بھلا دیا. شوہر کے غصے نے مجھے تیری عبادت بھلا دی, مجھے تیری نماز بھلا دی. ہائے عورت کا یہ بہانہ سن کر میرا اللہ فرمائے گا فرشتو جاؤ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو لے کر آؤ, جس نے دنیا کے سب سے ظالم شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میری عبادت نہ چھوڑی, میری نماز نہ چھوڑی. اللہ اکبر. اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جنت کے اعلیٰ مقام کی طرف دوڑیں گے, اعلیٰ مقام کی طرف دوڑیں گے. سبحان اللہ. جہاں حضرت آسیہ نورانی لباس میں جنت کے دروازے پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی. سبحان اللہ. اعلیٰ مقام کی طرف بڑھیں گے فرشتے جنت کے دروازے پر, اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی حضرت آسیہ. فرشتے حضرت آسیہ کو اللہ کے عرش کے سامنے لے آئیں گے. اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہی فرشتے حضرت آسیہ کو اللہ کے حضور لے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ اس بے نمازی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت آسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا اے میری نافرمان عورت, اے نافرمان عورت, یہ دیکھ یہ بھی ایک عورت تھی. حضرت آسیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا اللہ فرمائے گا یہ بھی ایک عورت تھی, اس کا شوہر بھی دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا. وہ معمولی انسان نہیں تھا, وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور ظالم بادشاہ تھا. وہ بادشاہ جو خود کو رب بھی کہلواتا تھا, جو خود کو رب کہلواتا تھا. لیکن سن میری یہ آسیہ, میری یہ بندی اپنے شوہر کے ظلم کے باوجود بھی میری پناہ میں رہی, میں رب کی پناہ میں رہی اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہی. سبحان اللہ. اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, کبھی مجھے سجدہ نہیں چھوڑا, کبھی سجدہ نہیں چھوڑا. ہائے پھر کیا ہوگا. حضرت آسیہ کو دیکھتے ہی بے نمازی عورت کا چہرہ شرمندگی سے جھک جائے گا, جھک جائے گا بے نمازی عورت کا چہرہ شرمندگی سے. لیکن کوئی معافی کی گنجائش باقی نہ ہوگی اس وقت, معافی کی گنجائش بالکل بھی باقی نہیں ہوگی اس وقت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتو جاؤ اس بے نمازی عورت کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دو, ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دو جو دنیا کی عارضی آزمائشوں کو, عارضی لذتوں کو میری عبادت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے. جاؤ اس بے نمازی عورت کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دو جو دنیا کی عارضی آزمائشوں کو, عارضی لذتوں کو میری عبادت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے. فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے, اس بے نمازی عورت کو فرشتے اس کے بالوں سے پکڑ کر, رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی ان کے اندر, بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے اور بے نمازی عورت کی چیخ و پکار قیامت کے شور تلے دب کے رہ جائے گی. اللہ اکبر. بے نمازیوں کی صف کانپتے ہوئے کھڑی ہوگی, بے نمازیوں کی صف کانپ رہی ہوگی. ان میں کچھ وہ ہوں گے جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز چھوڑ بیٹھے تھے, کچھ وہ ہوں گے جو اپنے گھر والوں کی خدمت کو بہانہ بناتے تھے اور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, اور کچھ وہ ہوں گے جو وقت کی کمی کا عذر پیش کرتے تھے کہ ہمارے پاس وقت نہیں نماز پڑھنے کا, وقت نہیں اللہ کے حضور جھکنے کا, وقت نہیں قیام کرنے کا, رکوع سجود کرنے کا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کا, ہمارے پاس وقت نہیں. خدا راو میرے بھائیو, دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو. جوانوں میں تم سے تھوڑی سی خیرات مانگتا ہوں, دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو, صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز, میاں ہو سکتا ہے یہ اذان تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تمہارا رب آخری مرتبہ تمہیں مسجد میں بلا رہا ہو. اللہ اکبر. ایک 8 سال کا بچہ روتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہا تھا, اس کے قدموں میں بے چینی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے. راستے میں ایک شخص نے اس بچے کو روک کر کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو, اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں, دوڑتے بھاگتے ہوئے کہاں جا رہے ہو, بتاؤ تو صحیح. ہائے بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا مجھے جانے دو, آج میرے باپ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, آج میرے باپ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, اور میں باپ کی جگہ اس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں. میرے باپ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے,
اور میں باپ کی جگہ معافی مانگنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص حیرت میں پڑ گیا، حیرت سے پوچھنے لگا کہ آخر تمہارے باپ سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو تم اس قدر بے چین ہو؟ بچے، تیری 8 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر میں تم اس قدر بے چین ہو، اور وہ اس لیے کہ تمہارے باپ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ ہے؟ اب بچہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا کہنے لگا، آج میرے باپ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ بچے نے گناہ بتاتے ہوئے کہا کہ آج میرے باپ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرے باپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا، میرے باپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج اسے سجدوں کی توفیق سے محروم کر دیا، آج میرے باپ کو فجر کی نماز سے محروم کر دیا۔ آخر میرے باپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ سے سجدوں کی توفیق چھین لی، قیام، رکوع و سجود کی توفیق چھین لی، اور میرا باپ فجر کی نماز نہ پڑھ سکا۔ ہائے، بچہ تو جواب دے کر چلا گیا، لیکن اس شخص کو سوچنے پر مجبور کر دیا، وہ شخص سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس بچے کے باپ کی ایک وقت کی نماز چھوٹی ہے، اور بیٹے کو اس قدر احساس ہوا ہے، اس قدر احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں خون کے آنسو رونے لگی ہیں۔ لیکن افسوس، افسوس، میری زندگی کی تمام نمازیں چھوٹ گئیں، میری زندگی کے تمام روزے چھوٹ گئے، اور مجھے ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ ہائے، میری زندگی میں کتنی بار فجر کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا، عصر، مغرب، عشاء کا وقت آیا، لیکن میں نے کبھی بھی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی مسجد میں جانا گوارا نہیں کیا۔ اس بچے کی باتوں نے نہ صرف اس شخص کے دل کو جھنجھوڑا بلکہ اسے اپنی زندگی کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، بتا تو صحیح میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ دنیا کا ایک معمول رہا ہے، دنیا کا ایک دستور رہا ہے کہ جب کوئی دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اے میرے بندے، بتا تو صحیح تو میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا؟ نماز کا تحفہ لے کر آیا ہے، روزے کا تحفہ لے کر آیا ہے، سچ کا تحفہ لے کر آیا ہے، تہجد کا تحفہ لے کر آیا ہے، اور بتا تو صحیح کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ ہائے، پھر اس وقت میں اللہ کو کیا کہوں گا کہ اللہ، میں گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا ہوں، میں تحفے میں گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا ہوں۔ اس وقت تمام نبیوں رسولوں کی امتوں کے سامنے گناہوں کی گٹھڑی دکھاتے ہوئے کیا مجھے شرم نہیں آئے گی؟ خدارا میرے بھائیو، خدارا میرے بھائیو، قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میری بات تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ یہ زندگی کی سانسیں، یہ زندگی کے لمحات تمہارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، نماز پڑھ لو، خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ نماز وہ عظیم فریضہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے، یہ فریضہ۔ لیکن آج کے معاشرے میں یہ فریضہ محض ایک رسم بنتا جا رہا ہے، رواج بنتا جا رہا ہے۔ ہم دن رات دنیاوی مصروفیات میں غرق ہیں، مال و دولت کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے یہ بھول گئے ہیں کہ اصل کامیابی اس وقت ہے جب ماتھا خاک پر جھکے اور دل اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ اصل کامیابی اس وقت ہے۔ آج لوگ نماز کو وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں نماز کو، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس وقت کو ہم نماز کے بغیر گزار رہے ہیں وہی وقت قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گا، ہمارے لیے گواہی دے گا وہی وقت جس وقت کو آج ہم نماز کے بغیر گزار رہے ہیں۔ آج کا انسان اپنی دولت، عزت اور طاقت پر فخر کرتا ہے، لیکن قبر کے اندھیروں میں یہی غرور، یہی فخر ایک خوفناک بوجھ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، تصور کریں کہ ایک شخص کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے سفر پر نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کشتی پر سوار ہو کر سمندر کے سفر پر نکلتا ہے۔ اب کشتی کے اندر اس کے پاس اس کے لیے کھانے پینے کا سامان پڑا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کے تمام وسائل موجود ہوتے ہیں کشتی کے اوپر، اور وہ شخص خوبصورت نظاروں میں مگن ہے، ادھر ادھر کو دیکھتا چلا جا رہا ہے، پانی کی روانی دیکھتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کشتی میں ایک سوراخ بھی ہے جو سوراخ آہستہ آہستہ پانی کو اپنے اندر لیے جا رہا ہے۔ وہ شخص اپنی دنیاوی مصروفیات میں اس قدر گم ہو جاتا ہے،
دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی خوبصورتیوں میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ سوراخ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، دھیان ہی نہیں دیتا۔ حالانکہ یہی سب سے بڑا قیمتی کام تھا، سب سے پہلے تو سوراخ کو بند کرنا تھا نا، لیکن اس نے دھیان ہی نہیں دی، یہاں تک کہ سوراخ کے ذریعے پانی کشتی کے اندر آ گیا، پانی نے کشتی کو بھر دیا اور وہ شخص سمندر میں ڈوب کر فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہی مثال ہماری زندگی کی ہے۔ نماز ہمارے ایمان کی کشتی کو مضبوط رکھتی ہے، لیکن جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے اعمال میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ سوراخ جو کشتی کے اندر ہوا تھا، ہمارے اعمال میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی تمام رنگینیاں اس سوراخ کے ذریعے ہماری کشتی کو دنیا کے اندر غرق کر دیتی ہیں، دنیا کے سمندر کے اندر، لذتوں کے سمندر کے اندر غرق کر دیتی ہیں، شہوت کے سمندر کے اندر غرق کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب موت کا سمندر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو اس وقت کوئی وسیلہ، کوئی تعلق، کوئی عذر ہمیں نہیں بچا سکے گا، نہیں بچا سکے گا۔ نماز وہ واحد عمل ہے جو ہماری کشتی کو نہ صرف مضبوط رکھتا ہے بلکہ ہمیں طوفانوں سے بچا کر منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے بچوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائیں، جن لاشوں کو دیکھ کر پہاڑ بھی رو پڑے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو امام علی مقام امام حسین وہ لاشیں زمین پر رکھ دیتے تھے جو اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی ہوتی تھی، وہ لاشیں زمین پر رکھ دیتے تھے جنہیں وہ اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ اکبر کی لاش اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ وہ لاشیں تپتی ہوئی ریت پر رکھ کر جب نماز کا وقت آتا تھا تو فوراً ہی اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے وہ کام بعد میں ہوگا، یہ کام ضروری ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ نماز کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی۔ جب پورا خاندان کربلا کی خاک پر قربان ہو رہا تھا، امام علی مقام امام حسین کا پورا خاندان کربلا کی خاک میں قربان ہو رہا تھا، تب بھی امام حسین نے پہلے نماز کو ترجیح دی، پہلے نماز کو اہم سمجھا۔ ان کے لیے نماز محض ایک فرض نہیں تھی بلکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی تھی۔ سوچو، وہ تپتی ہوئی ریت، وہ بچوں کی لاشیں، وہ پیاس کی شدت اور ظالموں کی تلواروں کا خوف بھی امام علی مقام امام حسین کی پیشانی کو اللہ کے سجدے سے نہ ہٹا سکا۔ امام نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی غم اور کوئی قربانی نماز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی خوشی نماز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہوں، کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ ہوں، نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو نماز کربلا کی ریت پر ادا کی گئی، وہی نماز وہ نماز جو کربلا کی ریت پر ادا کی گئی، وہی نماز قیامت کے دن ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ شعبان المعظم کا مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور مغفرت کے لیے خاص بنایا ہے، رحمت کے لیے بھی خاص بنایا اور مغفرت کے لیے بھی خاص بنایا ہے اس مہینے کو میرے اللہ نے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم سے پہلے کچھ ایسے اعمال ہیں، ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نہ صرف آپ کے گھر میں برکت آئے گی بلکہ آسمان سے تمہارے گھر کے اوپر رحمت کی بارش بھی برسے گی، رزق کی بارش بھی برسے گی۔ یہ اعمال نہایت ہی آسان ہے، کوئی مشکل اعمال نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ان کا اجر اور اثر دنیا و آخرت میں بے حد عظیم ہے، بہت زیادہ ہے ان کا اثر۔ اگر آپ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں یہ 5 اعمال بڑے شوق سے، محبت اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ یہ اعمال نہ صرف آپ کی زندگی بدل دیں گے بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی کامیابی کا سبب بنیں گے، آپ کی نسلوں کے لیے بھی نجات کا سبب بنیں گے۔ آپ کی دعاؤں میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی، ایسی تاثیر پیدا ہوگی
کہ آپ کی آنے والی نسلیں ان دعاؤں کے فیض اٹھائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ شعبان المعظم سے پہلے یہ 5 عمل کرتے ہیں تو آپ کے خاندان کے ہر فرد پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ خاندان کی بات کر رہا ہوں، نسلوں کی بات کر رہا ہوں، اور گھر میں رزق کی برکتیں اس طرح برسیں گی جیسے آسمان سے رحمت کی بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں، صرف رزق ہی نہیں، صرف یہ اعمال تمہیں امیر ہی نہیں بنائیں گے، بلکہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال کے سبب، ان اعمال کی وجہ سے آپ کے دلوں کو سکون بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، سکون بھی نصیب ہوگا، گھر کے ماحول، محبت، پیار اور خوشحالی کا اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ آپ پر اور آپ کے خاندان پر ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے بندے کے لیے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ تو ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ جو بھی میرے کریم رب کے در پر عاجزی اور خلوص کے ساتھ جھک جائے، جو بھی میرے اللہ کے دروازے پر عاجزی کے ساتھ جھک جائے، خلوص کے ساتھ جھک جائے، وہ کبھی محروم نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ دنیا کی ہر ایک چیز اپنی جگہ پر قیمتی ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر ایک چیز اپنی جگہ پر قیمتی ہے۔ کروڑوں روپے کی خریدی گئی گاڑی قیمتی ہے، لاکھوں کا خریدا گیا بنگلہ بھی قیمتی ہے، سونا بھی قیمتی ہے، ہیرے اور جواہرات بھی قیمتی ہیں۔ ہر نعمت اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہے، ہر ایک نعمت قیمتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ایسی بھی ہے جو ان سب پر بھاری ہے، ایک نعمت ایسی بھی ہے جو ان تمام نعمتوں پر بھاری ہے، مطلب سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے وہ، اور وہ نعمت ہے دلی سکون، وہ قیمتی چیز ہے دلی سکون۔ دلی سکون وہ دولت ہے میرے بھائیوں جو کسی بازار سے نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ خزانہ نہ گاڑیوں کی چمک میں ملتا ہے، نہ بنگلوں کی وسعتوں میں ملتا ہے، اور نہ ہی جواہرات کی قیمت میں ملتا ہے۔ یہ سکون انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، سکون خریدا نہیں جاتا، بازاروں سے نہیں ملتا، کسی دکان سے نہیں ملتا۔ یہ جو سکون ہے نا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے قرب سے ہی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تم جتنا اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے نا، اتنا ہی تمہارا دل سکون محسوس کرے گا۔ اگر سکون دولت میں ہوتا تو آج امیروں کے گھروں میں خودکشیاں نہ ہوتی، اگر سکون بنگلوں میں ہوتا، بڑے بڑے گھروں میں ہوتا، تو پھولوں کے بستر پر سونے والے بادشاہ بے چینی سے کروٹیں نہ بدلتے رہتے۔ اگر سکون خوبصورت ترین چیزوں میں ہوتا تو وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، دنیا کی ہر ایک نعمت موجود ہے، وہ ایک پل کی خوشی کے لیے نہ ترستے، وہ ایک پل کی راحت کے لیے نہ ترستے، ایک پل کی مسکراہٹ کے لیے کبھی نہ ترستے۔ اگر سکون طاقت میں ہوتا تو بڑے بڑے حکمران اپنی کرسیوں پر بے بسی سے نہ تڑپتے رہتے، اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر بھی پریشان نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اگر سکون شہرت میں ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے ستارے اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور نہ ہوتے، پھر یہ خودکشیاں نہ ہوتی۔ آپ یقین کریں، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، یہ میرے رسول کریم کا فرمان ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز حضرت انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن دلی سکون صرف ان کے نصیب میں آتا ہے، صرف ان لوگوں کے نصیب میں آتا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہی لوگ خوشحال رہتے ہیں۔ یہی سکون وہ تحفہ ہے جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے، گھروں میں برکتیں لے آتا ہے یہ سکون، اور زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے یہ سکون۔ دل کا سکون وہ انمول نعمت ہے جس کے بغیر دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایک قیمتی گاڑی جو آرام تو دے سکتی ہے، آرام دے سکتی ہے، لیکن دل کو سکون نہیں دے سکتی، دل کو سکون کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ ایک ایسا بنگلہ جو رہنے کی جگہ تو فراہم کرتا ہے لیکن روح کو تسکین نہیں دے سکتا،
اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے، اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تب یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو سکون ہے، اگر شعبان المعظم کے مہینے میں یہ 5 عمل ضرور کرو گے تو تمہیں رزق کے ساتھ ساتھ، دولت کے ساتھ ساتھ سکون بھی محسوس ہوگا، دولت کے خزانوں کے ساتھ ساتھ تمہیں راحت بھی محسوس ہوگی۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو اپنی روحانی فضیلتوں کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے، تاریخی اہمیت کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، نہ صرف بخشش کا دروازہ کھولتا ہے، بلکہ یہ اہم واقعات کی یادگار بھی ہے۔ جس دن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ دن بھی شعبان المعظم کے دنوں میں سے ہی تھا، جس دن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہوئی، وہ دن شعبان المعظم کے دنوں میں سے ہی تھا۔ وہ امام حسین جنہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دین کے نام پر سب کچھ وار دیا، قربان کر دیا، اتنی بڑی شخصیت کی ولادت اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ 5 شعبان کو حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ولادت ہوئی۔ وہ امام زین العابدین جنہیں ان کی عبادت گزاری اور تقوی کی وجہ سے سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گزاری اور تقوی کی وجہ سے، تقوی کے باعث آج بھی سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت بھی اسی مہینے کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ 15 شعبان المعظم کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ 15 شعبان المعظم کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت، وہ امام مہدی جن کا ذکر امت مسلمہ کے لیے امید اور انصاف کی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے، وہ امام مہدی جن کا ذکر انصاف کے طور پر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، امیدوں کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کی ولادت بھی شعبان المعظم کے مہینے میں۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، وہ درخت کا پتہ کھا لیا تھا نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، وہ دن بھی شعبان المعظم کے دنوں میں سے ہی تھا۔ اور سنو، جس دن میرے اللہ نے زمین کو آسمان کے نیچے بچھایا، زمین کو آسمان کے نیچے بچھایا اور اس پر زندگی کے آثار پیدا کیے، یہ دن بھی شعبان المعظم کے بابرکت دنوں میں سے ہی تھا، اللہ اکبر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں جتنے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں کہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، ایسا کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یعنی شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ اے اسامہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں، سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے روزہ ہو اور میرے روزے کی حالت میں، میرے روزے کی حالت میں میرے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جائیں، اللہ ان اعمالوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت مجھے روزہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے 5 عمل ہیں جو ہمیں شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں ضرور کرنے چاہیے، ہر حال میں کرنے چاہیے، تاکہ ہماری زندگی برکتوں اور رحمتوں سے بھر جائے۔ فرمایا پہلا عمل، اب غور سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ عمل کیجئے گا بھی صحیح انشاءاللہ۔ فرمایا پہلا عمل استغفار کی کثرت۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، اللہ اپنے ہر ایک بندے کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اور رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت اور کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
توبہ اور استغفار کے دروازے میرا اللہ اس مہینے میں کھول دیتا ہے اپنے بندے کے لیے۔ اس مہینے میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو اسی مہینے کے اندر۔ استغفار کے ذریعے نہ صرف گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نہ صرف گناہوں کی معافی ہوتی ہے، بلکہ دل کی بے سکونی بھی ختم ہو جاتی ہے، دل کی بے قراری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ 100 مرتبہ جب تم استغفار پڑھو گے نا تو تمہارے دل کو قرار نصیب ہوگا، یہ رونا دھونا بند ہو جائے گا، یہ شکوہ و شکایت بند ہو جائے گا، اور اللہ بندے کے لیے زمین و آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اس مہینے میں۔ جو شخص 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، 100 مرتبہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزانہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین و آسمان کے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، رزق سے مالا مال کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ تم پر آسمان سے رزق کی بارش نازل کرے گا، رحمت کی بارش نازل کرے گا اور تم ہی مالا مال کر دے گا۔ ایک انسان جنگل میں بھٹک گیا، مثال کے طور پر میں تمہیں چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک انسان جنگل میں بھٹک گیا، راستہ کھو بیٹھا اور شدید بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، شدید اور پیاس میں مبتلا بھی ہو گیا۔ اچانک اسے دور سے ایک باغ نظر آیا جس میں ہر قسم کے پھل تھے، بہت بڑا باغ تھا، دور سے اس بھوکے انسان کو باغ نظر آیا۔ یہ شخص باغ کی طرف دوڑا اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے باغ کے پاس پہنچا، باغ میں سے پھل توڑ کر کھائے اور اپنی بھوک مٹائی۔ اتنے میں باغ کا مالک بھی آ گیا۔ باغ کا مالک آیا، کہا میری اجازت کے بغیر میرے باغ سے پھل توڑ کر کیوں کھائیں؟ تم نے مجھ سے اجازت طلب کیوں نہیں کی؟ اس شخص نے معافی مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے کہا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ پھل کھائے ہیں آپ کی اجازت کے بغیر۔ مجھے بھوک نے ستایا ہوا تھا، میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، پینے کو پانی نہیں تھا، بھوک نے ستایا ہوا تھا، لہٰذا میں نے آپ کے باغ سے پھل توڑ کر کھا لیے، مجھے معاف کر دو۔ میں آپ سے معافی کی خیرات مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اب جیسے ہی اس نے معافی کی خیرات مانگی نا تو مالک نے اسے معاف بھی کر دیا اور ساتھ میں کہا یہ سارا کا سارا باغ تمہارا ہے، معاف بھی کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو جتنا باغ ہے نا اب یہ تمہارا ہے، مزے کرو، یہ سارا کا سارا باغ تمہارا ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ تمہارے اندر عاجزی ہے، تمہارے اندر عاجزی ہے اور تم خود کو بڑا نہیں سمجھتے، تم خود کو بہت ہی کم سمجھتے ہو، چھوٹا سمجھتے ہو، اس لیے تم نے معافی مانگنے میں دیر نہیں کی، جلدی کی معافی مانگنے میں۔ تو نے جو میرے سامنے معافی مانگی ہے نا، اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑے معافی مانگی، تو تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اب یہ سارا کا سارا باغ تمہارا ہے، اس باغ کے مالک تم ہو، اس باغ کے مالک تم ہو۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ بندے کی معافی اس قدر پسند کرتا ہے، ایک بندہ بندے کی معافی، بندے کی عاجزی اس قدر پسند کرتا ہے کہ بدلے میں وہ انعام دیتا ہے جو انسانی عقل دنگ کر دے۔ بتاؤ جب ایک گنہگار انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوگا تو میرا اللہ کیا کچھ عطا نہیں کرتا ہوگا، سب کچھ عطا کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسرا عمل روزوں کا اہتمام کرنا۔ شعبان المعظم میں نفل روزوں کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے، نفل روزوں کا اہتمام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان کے بعد رسول کریم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے۔ تو فرمایا تیسرا عمل رزق میں برکتیں لانے والا، رزق بڑھانے والا، انسان کی ٹینشنیں پریشانیاں ختم کرنے والا، انسان کے بے قرار دل کو قرار دینے والا، بے سکون دل کو سکون دینے والا جو شعبان المعظم کا تیسرا عمل ہے وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو مضبوط کریں، عزیز و اقارب کو مضبوط کریں اور ان میں محبت کا جذبہ پیدا کریں۔
یہ مہینہ صرف اپنی عبادات میں اضافہ کرنے کا نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا درس بھی دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھایا جائے اور اس کی عمر دراز ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے لوگ ہی لمبی عمر پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے لوگ ہی دلی سکون پاتے ہیں۔ اگر آپ کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں، خفا ہیں، یا کسی کے ساتھ آپ کی بات چیت بند ہے، گفتگو نہیں ہو پا رہی، بات چیت کافی عرصے سے نہیں ہو پا رہی، تو یہ وقت ہے کہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر، اپنی میں کا گلا دبوچ کر، اپنی میں کو ختم کر کے ان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا یہ وقت ہے، اچھا وقت ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ اس سے دل کی سختی بڑھتی ہے۔ قسم ہے اللہ پاک، دل پتھر ہو جاتا ہے اور زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ جلدی مر جاتے ہیں نا، ان کا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، رشتہ داروں کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے، اس لیے ان کی زندگی میں سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں اور وہ لوگ جلد از جلد رخصت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو نظر انداز کرنے سے وہ بہتر زندگی گزارے گا۔ ہر ایک انسان یہی سوچتا ہے، اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کچھ ایسی ہی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کو نظر انداز کرنے سے وہ بہتر زندگی گزارے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صلہ رحمی رزق اور سکون میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ دل کو سکون مہیا کرتا ہے اور رزق میں اضافہ لاتا ہے۔ خدا را میرے بھائیو، اپنے دل کو بڑا کرو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھیں اور محبت اور احسان کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، یہی وہ عمل ہے، اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے یہی عمل۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا چوتھا عمل صدقہ کرنا، اور پانچواں عمل والدین پر خرچ کرنا۔ صدقہ بھی بڑھ چڑھ کے کرنا ہے، خیرات بڑھ چڑھ کے کرنی ہے، اور ہاں اپنے والدین پر خرچ بھی کرنا ہے۔